اب آپ کے موبائل اور آپ کی زندگی کی طرح آپ کے خواب بھی چوری ہو سکتے ہیں۔ بڑی اہم اور سائنسی تحقیق ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے خواب اب چوری ہونے والے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے۔ یوں تو آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، ایک بڑی مشہور فلم تھی انسیپشن۔ اس انسیپشن کو بنانے والے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے اس سے پہلے سن 2002 سے لے کر 2010 تک ایک پوری سیریز کی۔ اس سیریز میں آپ دیکھیے دی ڈارک نائٹ ہو، یا پھر اس میں ڈریم اسٹیلرز ہو، یا پھر اس میں پریسٹیج ہو، اس طرح کی بے تحاشا فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور خاص طور پہ انسیپشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک چور باقاعدہ آپ کے خوابوں میں داخل ہو کر آپ کے سب کانشیس یعنی کہ آپ کے لاشعور کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے چوری کرواتا ہے اور کس طریقے سے زندگی کے حالات بدل سکتا ہے۔ اب فلمیں یقیناً کسی حقیقت کا روپ دھارتی ہے، یا عام طور پر سائنسدان جو ایک خیال کو تصور کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی پاسبلٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی کسی ہدایت کار یا پروڈیوسر کے پاس، ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے پاس وہ چیز جاتی ہے اور پھر وہ اسے ایک عملی جامہ پہناتے ہیں۔ سائنس نے اب تک بہت ساری ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے پیچھے یقینی طور پر ایک فلسفہ اور ایک سائنس بھی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی اور اس فلموں کو سچ ثابت کیا گیا، جیسے کہ انسیپشن، یعنی کہ کوئی شخص آپ کے خوابوں میں داخل ہو کر آپ کے دماغ کو کنٹرول کر آپ کو خواب بھی وہی دکھا سکتا ہے، اور پھر اس خواب کے ذریعے آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے انسیپشن فلم دیکھی ہو تو اس میں باقاعدہ ایک شخص لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اسے مختلف مشینز لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے ایک نیند دی جاتی ہے، اس نیند کے ذریعے وہ خواب میں جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ خواب میں جاتا ہے تو وہ مشین بتانا شروع کرتی ہے، اور پھر دوسرا کریکٹر، اب ایک اور جو شخص اس مشین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کے خواب میں چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کو حقیقت نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن پچھلے دنوں اس بارے میں ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی، بلکہ ایک تجربہ ہوا، اور وہ تجربہ کامیاب ہوا۔ یعنی کہ ایک شخص کے خواب میں دوسرا شخص داخل ہو گیا، اور بعد میں اس شخص کو جب جگایا گیا اور جب اس سے جاگنے کے بعد کہا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور میں نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور جس کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیا کس نے اور کس طریقے سے کیا؟ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، جیسے آج کل بہت سارے اسٹارٹ اپس آتے ہیں نا۔ اسٹارٹ اپس کا مطلب ہے کوئی نئی کمپنی آتی ہے، کوئی نئے آئیڈیا کے ساتھ آتی ہے، اور پھر لوگ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیلیفورنیا کے اندر ایک اسٹارٹ اپ ہے، یعنی کہ ایک کمپنی قائم کی گئی جس کا نام تھا ریم اسپیس نامی ایک کمپنی ہے۔ اب ریم اسپیس نے یہ تجربہ کیا، اور ریم اسپیس نے کس طریقے سے تجربہ کیا؟ اس نے ایک مشین ڈیولپ کی جس کا نام تھا ریمیو۔ اس ریمیو مشین کے ذریعے انہوں نے دو لوگوں پر، جو دو علیحدہ مکانات میں موجود تھے، دو الگ الگ جگہوں پر رہ رہے تھے، دو الگ الگ ماحول میں رہ رہے تھے، ان دونوں کے ساتھ اس مشین کو کنیکٹ کیا۔ انہوں نے دماغ کی فریکوینسی کو نوٹ کیا اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ کب وہ انسان سو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ انسان سو گیا تو انہیں پتہ چلا کہ جناب یہ اس کے سینسرز نے بتایا کہ اب وہ انسان سو چکا ہے۔ انہی سینسرز کی بنیاد پر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ وقت لیا جائے، وہ وقت کہ جب اسے علم ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اکثر خواب میں دیکھا ہوگا، خواب جب آپ دیکھ رہے ہوں تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اکثر اس کیفیت کے اندر آپ جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک لمحہ وہ ضرور آتا ہے کہ جس میں آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ نیند میں ہوتے ہیں، لیکن آپ خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب
عین اس وقت کا تعین کیا گیا سینسرز کے ذریعے کہ جب انسان سویا سب سے پہلے، جیسے ہی وہ گہری نیند کے اندر جاتا ہے، جیسے ہی اسے خواب آتا ہے تو سینسرز یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ خواب کی کیفیت میں جا چکا ہے، اور پھر یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ جناب اب اس خواب نے وہ کون سا لمحہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہو کہ اب وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسرے شخص کو جو کہ خواب دیکھ رہا تھا، اس کو ایک مشین کے ذریعے ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اس خواب کے ذریعے یہ پیغام اس شخص کو منتقل کرتا ہے جس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اب خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ لفظ کو دہراتا ہے، یعنی کہ وہ لفظ کو دہراتا ہے، اور سینسر فوری طور پر اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس شخص نے وہی لفظ دہرایا جو کہ دوسرے شخص کو مشین نے یہ کہا تھا کہ یہ لفظ کہو، اور وہ لفظ وہاں سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی کہ دماغ پر اس حد تک کنٹرول، اگر آپ انسیپشن فلم دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ نیند کی حالت میں گیا، جیسے ہی وہ خواب پر گیا، اور جیسے ہی وہ خواب میں اسے وہ خواب دکھایا گیا یا وہ خواب دیکھ رہا تھا، اس کی پوری نقشہ اس مشین کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے شخص کو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی کو انسیپشن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ شخص سو رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف شخص موجود تھا، اسے ایک لفظ کہا گیا، وہ لفظ اس نے کہا، اور وہ لفظ فوری طور پر دوسرے شخص نے ریپیٹ کیا۔ اب اس پوری تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جب ان دونوں اشخاص کو جگایا گیا، اور جب یہ دونوں جاگے ہیں نیند سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ لفظ یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے لفظ یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے یہ لفظ کہا تھا۔ اب بات کہاں پر آ کر رکتی ہے؟ دیکھیے وہ لمحہ کہ جب آپ نے خواب بہت بڑا دیکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو خواب وہ یاد رہتا ہے، یعنی کہ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ کو خواب وہ یاد رہتا ہے کہ جس لمحے آپ کو معلوم ہو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو وہ سچویشن یاد نہیں رہتی کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ یا جس میں آپ کو نہ معلوم ہو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے میں اس میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خواب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ خواب ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کلرڈ نہیں ہوتے۔ اب وہ کلرڈ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی ایک بہت بڑی لاجک ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی سائنس ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ایک بصری نظام، ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں تو آنکھوں کی بنیاد پر نظر آتی ہے کہ روشنی ہماری آنکھوں میں آتی ہے اور پھر ریفلیکٹ کرتی ہے تو ہمیں مختلف کلرز نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی آنکھیں بند ہوں تو آپ کو ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے، اور یہ اندھیرا آپ کے دماغ تک جاتا ہے۔ دماغ اندر، ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی روشنی نہیں ہے یہ کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ کلرز کی پہچان کر سکے۔ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس بند آنکھوں کے نتیجے میں کوئی باہر کی روشنی ہمارے پاس نہیں آتی، اور جب ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس کوئی کلرز نہیں ہوتے۔ اگر آپ کبھی بھی کوئی خواب نہیں، کوئی خیال بھی سوچ رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں بند ہوں تو اس خیال میں بھی آپ کو کلرز نظر نہیں آتے، کہ رنگ نظر نہیں آتے۔ اب سوال یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس پہلے معاملے میں کہ جب یہاں پر اس کے دماغ کے اندر یہ بات پہنچائی گئی ہے اور اس نے وہ جملہ دہرایا ہے اور وہ جملہ اس کو یاد ہے، تو اب اس بنیاد پر خواب کے اندر انسیپشن کیا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہو، ابھی تو صرف اس نے لفظ دہرایا ہے، لیکن اب وہ اس طرح کی جدید مشین بنانے کی طرف جایا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ معلوم ہو سکے کہ وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے، اور پھر دوسری مشین اس خواب کے اندر اس کریکٹر کو ڈال سکے اور وہ کریکٹر آپ کے دماغ کی بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں لاشعور کے اندر، آپ کے سب کانشیس کے اندر ایک واقعہ کوئی موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر آپ سے یہ غلط کام ہوا ہے، تو پھر اسی واقعے کو خواب میں دہرایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے دوسرے شخص کو اس کے اندر ڈال کر اس خواب کے اندر آپ کو تبدیل کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ کو لگے گا کہ وہ کام جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ بیسیکلی آپ نے نہیں کیا۔ یعنی کہ دماغ کو کنٹرول خواب کے ذریعے یا لاشعور کے ذریعے کرنے کا یہ ایک بہت بڑا
طریقہ، یعنی کہ انسیپشن فلم کو ایک حقیقت کا روپ دیا جا رہا ہے۔ آئندہ چند سالوں کے اندر اگر یہ تحقیق اسی طریقے سے جاری رہی اور اس کے اوپر اخراجات بھی اتنے کیے گئے تو دماغ کے بہت سارے امراض کے جس میں خاص طور پر آپ اپنے سوچ کے ذریعے پریشان رہتے ہیں، ان پریشانی کے لمحات کو، ان پریشانی کے واقعات کو، ان یادوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے آپ کے اس انسیپشن کے ذریعے، یعنی کہ آپ کے خواب میں داخل ہو کر۔ اور اب سائنسدان نے یہ پہلا کام کر دیا ہے، اب دوسرے کام کی طرف ان کی توجہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے۔